حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد القعبہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان کے لوگوں نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقہ مذہب پر قائم رہے اور آپ نے فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے نزدیک اپنی رائے اور حقانیت کی بنیاد پر پورے شعور و ادراک سے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ہجرت بھی کی اور ہجرت کے بعد آپ اپنے والد اور خاندان کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ دونوں سگے بہن بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے سماجی و معاشی اور تجارتی کاموں میں مکمل معاون تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر فطرتاً نہایت شجاع اور بہادر تھے، خصوصاً تیر اندازی میں کمال درجے کی مہارت تھی اور ان خصوصیات میں تمام قریش میں ممتاز تھے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ وہ عرب کے ان چنندہ بہادروں میں سے ہیں جنہیں 1000 بہادروں کے برابر تسلیم کیا گیا۔ قبول اسلام کے بعد ان کے یہ جوہر دین حق کی حمایت و نصرت میں صرف ہونے لگے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد دور نبوت میں جو غزوات پیش آئے ان میں جانبازی و پامردی کے ساتھ ہر سرگرمی میں شریک کار رہے۔ فتح مکہ، حنین، غزوہ طائف اور تبوک میں بطور خاص شریک رہے۔ اس دوران جتنی دیگر سماجی علمی سرگرمیاں ہوتی ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی جنگوں میں شریک ہوئے۔ جنگ یمامہ میں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ہی کر دکھایا، دشمن کے ساتھ بڑے بڑے جنگی افسروں کو تنہا اپنے تیر کا نشانہ بنا کر ختم کر دیا۔ اسی طرح قلعہ یمامہ کی دیوار میں شگاف تھا اور مسلمان اس کے ذریعے اندر داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن محکم بن طفیل نام کا سردار اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن نے تاک لگا کر اس کے سینے پر ایسا تیر مارا کہ تڑپ کر خاک کا ڈھیر بن گیا اور مسلمان قلعہ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان کی اس جانبازانہ مہارت سے مسلمان جماعت نے اس موقع پر فتح حاصل کی۔ حضرت عبد الرحمن ظریف طبع اور خوش مزاج تھے۔ آپ صاحب ستہ میں حدیث کے راویوں میں سے ہیں۔ متعدد حضرات نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے بعد مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے آئے اور مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر حبشی نام کے ایک پہاڑی مقام پر قیام پذیر ہوئے۔ وہیں ایک رات حالت نیند میں 53 ہجری میں وفات پائی اور مکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ آپ کے ایک بیٹے محمد کی کنیت ابو عتیق تھی، وہ بھی شرف صحابیت سے بہرہ مند تھے۔ ان کی نسل کثرت سے چلی۔ آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ کے بیٹے طلحہ تھے جنہیں بڑا عروج نصیب ہوا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سب سے زیادہ انہی سے چلی جو طلحیون کہلاتی تھی۔